الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کو نبیوں کی طرح معصوم نہیں بنایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ ایسا مقدس اور پاکیزہ گروہ ہے جو معصوم ہے، گناہوں سے ہر اعتبار سے وہ پاک ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ گناہوں سے بچنے والے تھے، پاک تھے، معصوم تھے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی ان سے کوئی گناہ اور خطا سرزد نہیں ہوتی ہے، گناہوں سے بالکل معصوم ہے، پاک ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ دوسرے انسان معصوم نہیں ہے، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، گناہ صادر ہوتے ہیں۔ زبان کا گناہ ہوتا ہے، نگاہوں کا گناہ، کان کا گناہ، ہاتھ پاؤں کا گناہ، عام انسانوں سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ لیکن گناہوں کے صدور کے بعد، گناہوں کے صادر ہونے کے بعد عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کو مٹوا دے، اپنے گناہوں پر جمع نہ رہے، اپنے گناہوں پر جمع نہ رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الخطائین التوابون، کہ اچھے گنہگار تو وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ آدمی سے گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن گناہ سرزد ہونے کے بعد اچھا آدمی کون ہے؟ جو توبہ کر لے، گناہ سرزد ہونے کے بعد اس پر اڑا نہ رہے، جم نہ جاوے، بلکہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے، توبہ کرے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے تمام مومنین، اے تمام ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم توبہ کرو، رجوع کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کا وعدہ فرمایا ہے، کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ توبہ کرو گے تو توبہ کرنے سے فائدہ اللہ کو ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کو مٹوانے کے لیے اللہ سے رجوع کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تفلحون، اس سے فائدہ تم کو ہوگا، تمہارا فائدہ ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسانوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم توبہ کرو گے تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تمہاری ذات کو ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا گناہ سرزد ہونے کے بعد کسی آدمی نے توبہ 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 کہہ دیا تو یہ کہنا کافی ہو جائے گا؟ آدمی سے گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ صادر ہوتا ہے، تو بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا اپنے
کچھ پہچان والوں کو کہ گناہ صادر ہونے کے بعد کہتے کہ توبہ 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 توبہ، یوں کر کے توبہ 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 توبہ. یہ توبہ توبہ کرنے سے کیا توبہ ہو جائے گی اور گناہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں، توبہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. اگر وہ گناہ اللہ کی ذات کے حق میں ہوا ہے، اللہ کی ذات کے حق میں وہ گناہ ہوا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. اور بندوں کے حق میں اگر وہ گناہ سرزد ہوا ہے تو 4 شرطیں ہیں. اگر اللہ کی ذات کے حق میں گناہ سرزد ہوا ہے تو 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کی. توبہ قبول کب ہوگی؟ توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط، جب اللہ کی ذات کے حق میں اگر گناہ صادر ہوا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو پہلے چھوڑ دے. جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. گناہ کر بھی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ کر بھی رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ کر بھی رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے، تو توبہ قبول نہیں ہوگی. شراب پی ہے، شراب پی بھی رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے، شراب پی بھی رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے، شراب پی بھی رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے، تو توبہ قبول نہیں ہوگی. جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے. چھوڑ کر سمجھے اللہ سے توبہ کرے. چھوڑا نہیں ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے. یہ تو ایسا ہے کہ ایک آدمی گندگی کے اندر گر گیا تھا، گٹر کے اندر گر گیا تھا، تو گٹر کے اندر سے گرنے کے بعد اس کو اپنا پاک صاف ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے گٹر کے اندر سے نکلے اور نکل کر صاف جگہ پر کھڑے رہ کر اچھا پانی بہاوے. گٹر کے اندر ہے اور اندر ہی اندر کسی کو کہہ رہا ہے کہ ذرا پانی بہاؤ، میں پاک ہو جاؤں، صاف ہو جاؤں، میرے کپڑے اچھے ہو جاوے. ہوگا کبھی نہیں، کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، کبھی صاف نہیں ہوگا. گٹر کے اندر ہے اور اندر ہوتے ہوئے کسی کو کہہ رہا ہے کہ اچھا پانی بہاؤ، میں پاک ہو جاؤں، صاف ہو جاؤں. گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور وہ توبہ 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 اللہ سے توبہ کر رہا ہے. یہ توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ گناہ کو چھوڑ دے. جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ چھوڑ دے. دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. آئندہ کبھی میں شراب نہیں پیوں گا، آئندہ کبھی زنا نہیں کروں گا، آئندہ جو گناہ میں نے کیا ہے آئندہ کبھی کوئی گناہ میں سمجھے میں نہیں کروں گا. گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. پہلی شرط کیا بتائی؟ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، معصیت کو چھوڑ دے. اور دوسری شرط بتائی گئی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا میں. اور تیسری شرط بتائی گئی ہے کہ جو گناہ صادر ہوا ہے اس کے اوپر ندامت، پشیمانی، پچھتاوا ہونا چاہیے کہ میں نے کتنی بڑی ذات کے حق میں گناہ کر دیا، میں نے کتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر دی ہے. اللہ نے شراب سے روکا تھا، اس کے نبی نے شراب سے روکا تھا، اللہ نے شراب حرام کی تھی، میں نے کتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر دی ہے. زنا سے منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، حرام کیا گیا تھا، میں نے کتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر دی. انسان سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ صادر ہوتا ہے اور کسی کے جیسے باپ کی نافرمانی کر دی ہے تو سمجھے پشیمانی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کر دی ہے، میں نے اپنے استاذ کو ستایا ہے، میں نے اپنے ٹیچر کو ستایا ہے، میں نے اپنے بڑے کو ستایا ہے. تو یہاں گناہ جو ہوا ہے ایک بڑی ذات کے حق میں ہوا ہے، اس بڑی ذات کی نافرمانی ہوئی ہے. اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ کیا کرے؟ پچھتاوا، ندامت. 3 شرطیں ہوئی. اللہ کی ذات میں اگر نافرمانی ہوئی ہے، اللہ کی ذات کے باب میں اگر نافرمانی ہوئی ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے، اللہ کے حقوق سے ہے، تو 3 شرطیں ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے. پہلی شرط کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے. جو گناہ اس نے کیا ہے گناہ مکمل طور پر چھوڑ دے. دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس ذات کے حق میں نافرمانی کی ہے اس کے اوپر پچھتاوے کا اظہار کرے، پچھتائے، ندامت کے 2 آنسو بہائے، یہ کہے کہ میں نے کتنی بڑی ذات کی نافرمانی کر دی ہے. یہ 3 شرطیں ہیں جبکہ وہ اللہ کے حق میں گناہ کرے تو. اور بندے کے حق میں اگر کوئی سمجھے بندے کے حق میں گناہ صادر ہوا ہے
کسی بندے کو برا بھلا کہا ہے، اس کو ستایا ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کا مال لوٹا ہے، اس کی عزت لوٹی ہے، تو یہ پہلے والی 3 شرطیں تو ہے ہی، پہلے والی 3 شرطیں تو ہے ہی۔ بندے کے حق میں اگر گناہ کیا ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ بندے سے جا کر معافی مانگ لے، بندے سے جا کر معافی مانگ لے کہ میں نے آپ کو ستایا تھا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو گالی گلوچ کیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اگر کوئی مال لیا ہے تو مال واپس کر دے، بندے کا اگر کوئی مال لیا ہے، مال لوٹا ہے، تو کیا کرے؟ مال واپس کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حق میں نافرمانی ہوئی ہے تو 3 شرطیں ہیں، اور بندے کے حق میں نافرمانی ہوئی ہے، کوئی گناہ کیا ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ 4 شرطیں ہیں۔ ان 4 شرطوں کے ساتھ یا 3 شرطوں کے ساتھ بندہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ صرف گناہ صادر ہوا اور گناہ صادر ہونے کے بعد توبہ 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 یوں گلے پر ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ توبہ توبہ توبہ، اس سے توبہ نہیں ہوگی، اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ سمجھے کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ سمجھے اللہ کے حق میں اگر گناہ ہوا ہے تو 3 شرطیں ہیں، بندے کے حق میں ہوا ہے تو اس صورت میں 4 شرطیں ہیں، ان کے ساتھ اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ کون بندہ ایسا ہے جس سے گناہ صادر نہیں ہوتے؟ کون بندہ ایسا ہے؟ نبیوں کا گروہ ایسا ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہے، اور عام انسانوں سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، بندوں کو بھی ستایا جاتا ہے، بندوں کی بھی سمجھے حق میں وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے صادر ہونے کے بعد گناہوں پر جمع نہ رہے، بلکہ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات، کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ ذکر فرمائی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو، تمام لوگ اللہ سے توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ایک انسان کسی انسان سے ناراض ہو جاوے تو اس انسان کو منانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آئے گی سمجھ میں؟ ایک انسان اگر کسی انسان سے ناراض ہو جاوے تو انسان کو منانا بہت دشوار ہوتا ہے، اس کو منانا کیا ہوتا ہے؟ بہت دشوار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سے اگر سمجھے کوئی ہماری نافرمانی ہوئی ہے، اللہ کے حق میں نافرمانی ہوئی ہے، تو اللہ کی ذات اتنی رحیم اور کریم ہے، اتنی رحیم اور کریم ہے کہ ندامت کے 2 آنسو بہا کر اللہ کی ذات کو منایا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات اپنے بندوں کے لیے اتنی رحیم اور کریم ہے۔ اس لیے آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے، ہمارا حساب شروع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اللہ کے جتنے معاملات ہیں، اللہ کے حقوق اللہ کے معاملے میں بھی ہمیں صفائی پیش کر دینی چاہیے، اور بندوں کی جو حقوق ہے بندوں کے حقوق میں بھی صفائی پیش کر دینی چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو، آخرت میں تمہارا حساب ہو، اس حساب سے پہلے پہلے تم اپنا حساب کر لو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے پہلے تم اپنا حساب کر لو۔ دنیا کے اندر معاملہ صاف کر لو، حقوق اللہ کے معاملات صاف کر لو، بندوں کے معاملات کو صاف کر لو۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس، فقیر، کنگال کون ہے جانتے ہو تم؟ حضرات صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے درمیان مفلس اس آدمی کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، کوئی پراپرٹی نہ ہو، ایسے آدمی کو ہم مفلس مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا
مفلس یہ آدمی نہیں ہے، میری امت کا کنگال آدمی یہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو. میری امت کا مفلس اور کنگال آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نمازوں کو لے کر آئے گا، بہت سی نمازوں کو لے کر آئے گا، بہت سے روزوں کو لے کر آئے گا، بہت سی عبادتوں کو لے کر آئے گا، ہر طرح کی عبادت کے ثواب لے کر وہ آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج وغیرہ کے ثواب لے کر وہ آئے گا. لیکن دنیا میں اس نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال لوٹا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اور دنیا میں معاملہ صاف نہیں کیا ہوگا اور اسی حال میں مر گیا ہوگا. تو قیامت کے دن یہ شخص آئے گا اور دنیا میں جس کو ستایا ہوگا وہ شخص آئے گا، دنیا میں جس کو گالی گلوچ کیا ہوگا وہ شخص آئے گا، دنیا میں جس کا خون بہایا ہوگا وہ شخص آئے گا، دنیا میں جس کا مال لوٹا ہوگا وہ شخص آئے گا. اور یہ سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے اور وہ آدمی بھی کھڑا ہوگا، اور یہ سارے مطالبہ کرنے والے کہیں گے کہ رب تبارک و تعالی اس آدمی نے دنیا کے اندر مجھے گالی گلوچ کیا تھا، مجھے بدلہ چاہیے. وہاں کرپشن تو نہیں ہوگا، پیسوں سے معاملہ نہیں چلے گا، وہاں نیکیوں کا معاملہ ہوگا، نیکیوں کا معاملہ ہوگا، پیسوں سے معاملہ وہاں نہیں چلے گا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم، جتنا بڑے سے بڑا مجرم ہو اس کو یہ کیا ہے کلین چٹ مل جاتی ہے، جتنا بڑا مجرم اس کو اتنی بڑی کلین چٹ ملتی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، جتنا بڑا اس کا کوبھان ہوتا ہے، دنیا میں سپریم کورٹ سے اس کو کیا ہے کلین چٹ مل جاتی ہے کہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، کچھ نہیں کیا اس نے، بہت اچھا آدمی ہے، دودھ کا دھلا ہوا ہے. لیکن آخرت میں روپیے پیسے سے کام نہیں چلے گا، آخرت میں کس سے کام چلے گا؟ نیکیوں سے. تو یہ سارے لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے. ایک آدمی آئے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس آدمی نے مجھے دنیا میں گالی گلوچ کیا تھا اور معاملہ نمٹا نہیں ہے، مجھے بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، چلو اس کی نیکیوں کا تھوڑا سا حصہ لے کر اس کو دے دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کا حصہ لے کر اس کو دے دیا جائے گا. ایک دوسرا آدمی آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس نے مجھے ناحق ستایا تھا، مجھے بدلہ چاہیے، اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی. پھر ایک تیسرا آدمی آئے گا، کہے گا کہ اس نے میرا مال لوٹا تھا اور دنیا میں معاملہ صاف نہیں کیا تھا، دنیا میں میرا معاملہ صاف نہیں کیا تھا، مجھے بدلہ چاہیے. تو اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی. جتنے بھی اصحاب حقوق ہوں گے، حق طلب کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے لائن میں کھڑے ہوں گے اور ہر آدمی آ کر اپنا اپنا حق طلب کرے گا، اپنے حق کا مطالبہ کرے گا. اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور ابھی مطالبہ کرنے والے لائن میں کھڑے ہوں گے. اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور مطالبہ کرنے والے تو ابھی لائن میں کھڑے ہوں گے. پھر رب تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہے اور لائن میں یہ لوگ تو کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر اس لائن میں کھڑے رہنے والوں کے جو گناہ ہوں گے وہ گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، وہ گناہ اٹھا کر اس کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. جتنے بھی لوگوں کے گناہ ہوں گے وہ سارے اصحاب حقوق کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈالیں گے. کتنی ساری نیکیاں لے کر آیا تھا، نماز، روزہ، صدقہ، حج، زکوٰۃ، کتنی ساری نیکیاں لے کر آیا تھا. نیکیوں کا سودا ادھر ہو گیا اور ادھر کے لوگوں کا گناہ اپنے سر کے اوپر اڑا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دو. حضور نے فرمایا کہ میری امت کا حقیقی مفلس یہ آدمی ہوگا، میری امت کا حقیقی مفلس یہ آدمی ہوگا. اس لیے قبل حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہمارا حساب ہو اس سے پہلے ہمیں دنیا کے اندر اپنا حساب نمٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. رب تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آج گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل کے اوپر ایسی مردنی چھا گئی ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے دل ایسے مردہ ہو چکے ہیں کہ
گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. کسی آدمی کا مال لوٹا ہے, کسی آدمی کو ستایا ہے, کسی آدمی کو برا بھلا کہا ہے, کسی آدمی کو گالی گلوچ کیا ہے, لیکن اس کا احساس بھی نہیں ہے ہمیں. نماز چھوڑی ہے, روزہ چھوڑا ہے, زکوٰۃ چھوڑی ہے اور گناہ کیے ہیں, لیکن اس کا احساس بھی نہیں ہے. سمجھے, بہت بڑی کمی کی بات ہے, بہت بڑی کمی کی بات ہے. ہمیں احساس کی ضرورت ہے. ہمیں دنیا میں اپنا حساب کرنے کی ضرورت ہے. ایک حساب کیا جائے کہ بالغ ہونے سے لے کر ہمارے کتنے روزے چھوٹے ہیں, ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہے, مالدار تھے کتنے سال کی زکاتیں چھوٹی ہے. حساب کر لینا چاہیے. حساب کر, حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا دنیا میں حساب کر لو قبل اس کے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب آخرت میں کیا جائے. اس لیے بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی نمازیں چھٹی ہیں, ہر آدمی کو اپنا حساب معلوم ہوتا ہے کہ میری نمازیں کتنی چھٹی ہے. ہر آدمی جانتا ہے. نمازوں کا, روزوں کا, زکوٰۃ کا حساب کر لو اور اپنی نمازیں قضا کرنے کا اہتمام کرو, روزوں کے قضا کرنے کا اہتمام کرو. زکوٰۃ چھٹی ہے, زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرو. اگر بندوں کے کچھ حقوق پامال کیے ہیں, بندوں کے حقوق لوٹے ہیں, تو بندے سے جا کر سمجھے حق نمٹاؤ. کسی کو برا بلا کہا تو اس سے جا کر معافی مانگ لو, اس سے معاملہ نمٹاؤ, اس سے جا کر معافی مانگو. کسی کا مال لوٹا تو مال ادا کر دو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنا حساب صاف کر لو. آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنا حساب صاف کر لو. آخرت میں پھر نیکیوں کا سودا کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.